الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری و مسلم. محترم مسلمین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، سچا پکا مومن ہو نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حاضرین گرامی، بڑی عظیم حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث میں ایک بندہ مومن کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے مومن بھائی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونی چاہیے، تمہارے دل میں ان کی محبت کیسی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہارے روابط کیسے ہونے چاہیے. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، سچا پکا مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی سب پسند نہ کرنے لگے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے. اور کون سی چیزیں؟ دوسری حدیث میں من الخیر، خیر کے الفاظ ہیں. جو بھی خیر ایک بندہ مومن اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ میں نمازی بنوں، تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی سوچے کہ وہ بھی نمازی بنے. ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں، تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہی سوچ رکھے کہ وہ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے. ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ میں نمازوں اور روزوں کا پابند بنوں، اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہی سوچ رکھے. اور ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ میرا بزنس خوب ترقی کرے، اپنے مومن بھائی کے بارے میں یہی امید رکھو کہ اس کا بزنس بھی خوب ترقی کرے. ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ میری اولاد خوب ترقی کرے، نیک نام کمائے، تو اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں یہی خیال رکھو کہ اس کا بھی نیک نام ہو، اس کی اولاد بھی نیک نام کمائے، خوب کامیاب ہو. لیکن حاضرین گرامی، کتنی ہم میں سے ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے یہی سوچ رکھتے ہوں. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں، ہم نمازی بن گئے، اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں کبھی سوچا کہ وہ بھی نمازی بنے. ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئے، اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں کبھی سوچا کہ وہ بھی قرآن مجید سیکھیں. ہم دیندار بن گئے، کبھی اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں سوچا کہ وہ بھی دین سے قریب ہوں، وہ بھی نیکوکار بنے، وہ بھی دیندار بنے. اور اس سے آگے بڑھ کر خوب بزنس اپنا ترقی کر رہا ہے، کبھی سوچا کہ میرا مومن بھائی اس کا بزنس بھی ترقی کرے. آپ کی اولاد نیک نام کما رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے، کبھی سوچا کہ میرے مومن بھائی کی اولاد بھی نیک نام ہو، وہ بھی خوب کامیاب ہو، خوب نام کمائے. اور حاضرین گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہنا تو دور کی بات، پسند کرنا تو دور کی بات، میرا بزنس ترقی کر رہا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، میری کامیابی پر میں خوش ہوتا ہوں. اور جب دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ مومن میرا بھائی وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی سے مجھے جلن ہونے لگتی ہے. اگر میری اولاد کامیاب ہو رہی ہے، نیک نام کما رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اگر پتہ چل جائے کہ میرے مومن بھائی کی اولاد نیک نام کما رہی ہے، مجھے جلن ہونے لگتی ہے، حسد میرے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے. اگر اچھے رشتے ہمارے گھر آ رہے ہوں، انسان چاہتا ہے کہ اچھے رشتے گھر آئیں اور اس پر خوش ہوتا ہے. اگر وہی پتا چلے کہ اپنے مومن بھائی کے گھر اچھے رشتے آ رہے ہیں، انسان کو جلن شروع ہو جاتی ہے. حاضرین گرامی، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں، سچا پکا مومن ہو نہیں سکتا، کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک بندہ مومن اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، کیا کبھی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کیا؟ ہم اپنے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کبھی ہاتھ اٹھایا؟
حاضرین گرامی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس کو معلوم ہے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسی دعا ضرور قبول ہوگی، ایسی دعا ضرور رنگ لائے گی۔ اور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرانے کے لیے، آمین کہنے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ وہ فرشتہ نہ صرف آمین کہتا ہے بلکہ یہ دعا دیتا ہے، اے بندے مومن، اپنے مومن بھائی کے لیے جو دعا تو نے کی ہے اللہ رب العالمین وہ چیز تجھے بھی عطا کرے۔ اگر میں اپنے مومن بھائی کی بزنس کی ترقی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتہ نازل کرتا ہے، وہ فرشتہ میرے حق میں دعا کرتا ہے کہ تیرا بزنس بھی ترقی کرے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے سلف صالحین جب بھی دعا کرتے اپنے مومن بھائیوں کو نہیں بھولا کرتے، اپنے مومن بھائیوں کو بھولا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھتے۔ تو آج جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھیں۔ حاضرین گرامی، اس حدیث میں جو بتایا گیا، بھائی خونی بھائی نہیں، مومن بھائی جن سے ایمان کا رشتہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جو آپ کا مومن بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، وہ آپ کا ایمانی بھائی بھی، خونی رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق تو اور بڑھ جاتا ہے، اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔